ڈاکٹر صاحب چند دنوں تک عید الاضحیٰ ہے تو کائنڈلی اس کے بارے میں ذرا بتا دیں کہ گوشت کو کس طرح سے محفوظ کیا جا سکتا ہے، جو کچھ سنت طریقہ بتا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، عید کے موقع پہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ گوشت کو زیادہ سے زیادہ مقدار میں محفوظ کرنے کا سوچتے ہیں، محفوظ کرتے بھی ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، گوشت کو محفوظ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو آج بھی عربوں میں رائج ہے وہ ہے گوشت کو خشک کرنا۔ آپ اگر 50 سال پیچھے جائیں گے تو ایک بڑیوں کا کنسیپٹ ہوتا تھا، گوشت کو میرے محترم بھائیوں چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس کے اندر کوئی چیز ملا کے اب ہر شخص اپنے علاقے میں اس کو مختلف طریقے سے خشک کرتا ہے۔ عرب میں آج بھی گوشت کو باقاعدہ دھوپ میں خشک کیا جاتا ہے، اس کے گوشت سکھا لیا جاتا ہے اور پھر خشک گوشت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ میں نے خود اپنے دادی کو، نانی کو گوشت کو محفوظ کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو گوشت آپ اپنی فریج میں سیو کر لیتے ہیں اس میں CFC گیس ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جو چیز فریز ہو گئی، جو جم گئی، اکڑ گئی، وہ ڈیڈ ہو گئی۔ اور جو گوشت آپ اپنی فریج میں سیو کر کے 6 ماہ کھاتے ہیں وہ زندگی میں آپ کو کبھی طاقت نہیں دے گا، بلکہ وہ زندگی میں آپ کو بھرپور قسم کی بیماریاں دے گا۔ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ گوشت کو اتنا ہی محفوظ کریں جتنا آپ کے باڈی کو اس کی ضرورت ہے، اور اس کو اس طریقے سے کریں جس طریقے سے اسلام نے اس کو سیو کیا۔ عربوں میں آج بھی یہ رواج ہے، گوشت کو خشک کیا جاتا ہے۔ تو گوشت کو فریج میں سیو کرنے کے بجائے آپ اس کو قدرتی طریقے سے اگر آپ اس کو سیو کریں گے تو یہ سب سے بہترین ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو آپ فریجیں بھر لیتے ہیں، میرے محترم بھائی اور بہنوں، جیسے لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، آپ اپنے گوشت کو مردار کر کے، بدبودار کر کے جانوروں کو تو کھلا دیں گے، لیکن اپنے بھائیوں کو، اپنے انسانوں کو جن کو دینے کا حق بنتا ہے، میں نے واللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور فریجیں بھر لی، لائٹ چلی گئی، گوشت پیچھے خراب ہو گیا اور اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیتے ہیں، بدبودار گوشت پھینکتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ایک بات یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت کا کھانا دوسرے وقت کے لیے نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمایا کرتے تھے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتا کہ میں نے اس طرف سلام پھیرا، اس طرف سلام پھیرنا بھی ہے کہ نہیں۔ یہ جو سیو کرنے کا آپ لوگوں نے سوچ لیا ہے، جو آپ کا رب آج ہے وہ رب کل بھی ہے، پرسوں بھی ہے۔ اس کو نا ایک مثال سے سمجھیے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو مخلوق گوشت کھاتی ہے نا وہ ویل مچھلی ہے، کئی ہزار کلو گوشت وہ روز کھاتی ہے، لیکن اس نے کبھی سیو نہیں کیا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا خالق کون ہے، اللہ، میرا مالک کون ہے، میرا رازق کون ہے، اللہ۔ خدارا اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور یہ گوشت جو آپ سیو کر رہے ہو یہ بیماری کا گھر ہے، یہ بیماری کا گھر ہے، اس سے بچو، اس سے بچو۔ واللہ دوسروں کو کھلاؤ، دوسروں کو کھلانے سے طاقت آتی ہے، دوسروں کو کھلانے سے قوت آتی ہے۔ جو جتنا کھلائے گا اس کی طاقت اتنی بڑھے گی، اور جو جتنا محفوظ کرے گا اس کے چانس ہیں یہ خراب بھی ہوگا اور یہ بیماریوں کی ماجگاہ بنے گا، کیونکہ فریج میں میرے محترم بھائی اور بہنوں چیزیں جمتی ہیں، سیو نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔